بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان زیبکار، آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی۔ AK ٹی وی کی ٹیم آج موجود ہے ضلع ناروال کی تحصیل شکرگڑھ میں۔ یہاں پہ ہم ایک تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ڈائریکٹر حافظ شبیر احمد انصاری صاحب، جو کہ علاقہ بھر کی ایک مشہور اور جانی مانی شخصیت ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، سیاست سے ان کی وابستگی ہے، اور معاشرتی حوالے سے بھی ایک دوسرے کے کام آنے میں یہ سب سے آگے رہتے ہیں۔ ہم ان کے احوال آپ تک پہنچاتے ہیں، تو چلتے ہیں آپ سب کی طرف۔ آپ سب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ حافظ یہ تعلیمی ادارہ یہاں پہ رن کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے اس ادارے سے آپ کی وابستگی ہے؟ یہ 92 میں نے یہ ادارہ شروع کیا تھا، جب میں اسٹوڈنٹ تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور ڈیماؤنٹ مرینسی کالج آف ڈینٹسٹری کا۔ تو وہاں میں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ جب ہم لکھتے ہیں، دیہات کے لوگ، سادہ اسکولوں میں پڑھنے والے لوگ، تو ہم فرسٹ آ جاتے ہیں، اور جب انٹرویو وغیرہ دینا پڑتا ہے، وائیوا دینا پڑتا ہے، تو وہاں ہم تو پنجابی بھی اچھی طریقے سے نہیں بول سکتے تھے، اردو نہیں بول سکتے، انگلش میں سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ تو وہاں ہی میں نے سوچا کہ جب میں جاؤں گا شکرگڑھ واپس، مجھے بہت ساری اپرچونیٹیز ملی کینیڈا جانے کی بھی، گلبرگ کلینک بنانے کی بھی، لیکن میں نے شکرگڑھ کو اس لیے چوز کیا کہ میں یہاں کی ایجوکیشن کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا، ترقی دوں گا اور کوالٹی ایجوکیشن دوں گا۔ تو اس کے لیے میں نے 92 میں جو ہے نا وہ ادارہ شروع کیا۔ الحمدللہ اس ادارے نے بہت سارے لوگ ایسے پیدا کیے جو انگلش میں، اردو میں، تقریر و تحریر میں، جنہوں نے نیشنل لیول تک پوزیشنیں حاصل کی، پنجاب لیول تک کی، ڈویژن تک کی، اور بہت سارے بچے جو ہے جو پہلے بول بھی نہیں سکتے تھے، وہ بڑے بڑے مقرر بن کے نکلے۔ پھر میں نے ہزاروں بچے جو ہیں انہیں گریجویٹ کیا۔ میں نے 10 کلاسز MSc کی بھی باٹنی اور میتھ کی جو ہیں اس کالج سے فارغ ہوئی ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ میرے PhD کر گئے ہیں۔ 190 ڈاکٹر میں نے 15 سال میں میرٹ پر بنوائے ہیں، اور الحمدللہ یہ رینکنگ میں گجرانوالہ بورڈ کا دی ایجوکیٹر شکرگڑھ کیمپس جو ہے یہ رینکنگ میں نمبر 1 ہے گجرانوالہ بورڈ کا۔ الحمدللہ یہاں پہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے یہ کھلا ہے۔ ہر وقت ہم فیسیں جو ہیں جو ان بچوں کی کم کرتے ہیں، بلکہ اس سال تو ہم نے الحافظ ٹرسٹ کے نام پہ جو وہ بچیاں فیس نہیں دے سکتی ان کو فری، تھوڑی فیس، ہاف فیس، اور ان کی آمدن کے مطابق فیس لے کر کنکوڈیا کالج اور دی ایجوکیٹر شکرگڑھ میں داخل کر کے ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تاکہ غریب سے غریب بچہ بھی بہترین سے بہترین کالج میں پڑھ سکے۔ زندہ باد۔ آپ حافظ یہاں پہ کتنے ادارے رن کر رہے ہیں؟ یہاں پہ میرا ایک اسلامیہ کالج ہے، ایک میرا دی ایجوکیٹر سکول ہے جو میٹرک تک ہے، ایک میرا IBL کالج میں بھی میں BS آنر وغیرہ کرا رہا ہوں، اور ایک اب میں نے کنکوڈیا کالج کی فرنچائز لی ہے۔ اسی طرح میں نے ظفروال میں بھی شروع کیا تھا، مینگڑی میں بھی شروع کیا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ ادارے کھولنے کے بجائے ایک پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ سٹینڈرڈ قائم رہے۔ مونٹگمری کافی جو ہے نا وہ مشہور ہے تعلیم کے حوالے سے، ناروال شہر بھی یہ پاکستان میں یہ جانا مانا جاتا ہے۔ مینگڑی اور آپ کا جو ادارہ ہے وہ کون یا اس میں سے جو اپجار ہے؟ یہ مینگڑی سے اب تو کمپٹیشن والی بات نہیں ہے۔ مینگڑی جو ہے وہ کبھی ہوتا تھا بہت اچھا، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ صبح 8 بجے میں کلینک پر بیٹھا تھا تو ایک آدمی سفید بال، لمبا سا، پڑھا لکھا، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، تو وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دوست اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، چائے شائے کا کپ ہوا، میں نے نہیں پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، باقی چلے گئے۔ تو میں نے انہیں پوچھا کہ ہے تو عجیب ہی، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں کھڑا تھا مینگڑی روڈ پر، جانے لگا تھا، میں مینگڑی سے پڑھا ہوں 20 سال 30 سال پہلے۔ تو وہاں سے میں نے ایک گاڑی دیکھی جو 72 سیٹر گاڑی تھی، اس پہ بچیاں جو تھیں وہ بھری ہوئی تھیں، تو وہ نورگڑھ مینگڑی سے نکل کے شکرگڑھ کو آ رہی تھی۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہی ہیں بھائی، مینگڑی
تو سب سے اچھی ایجوکیشن تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ اب شکرگڑھ جاتی ہیں, اور ڈاکٹر حافظ شبیر نے جو سکول کھولا ہے دی ایجوکیٹر اور اسلامیہ اور یہ اپنا کنکوڈیا ٹائپ, یہ سارے جو ہیں یہ حافظ شبیر جو ہے نا اس نے کھولا ہے, تو وہ یہ لوگ وہاں پہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو میں نے اس وقت سوچا کہ یہ پانی پہاڑ کی طرف کو چڑھانے والا کون شخص ہے, میں اس سے ملوں جا کے. تو وہ مجھ سے کہتا میں صرف اس لیے ملنے آیا ہوں کہ میں دیکھوں کہ وہ کون شخص ہے. میں نے 14 گاڑیاں لگا کے پوری تحصیل کی بچیوں کو پڑھایا. 10-15 ہزار بچی جو ہے گریجویٹ ہے, بہت سارے ڈاکٹر ہیں, ہزاروں انجینئر ہیں, بہت ساری پی ایچ ڈی ہیں, بہت ساری ایم فل ہیں, اور الحمدللہ میں بیسیکلی ڈینٹل سرجن ہوں. میں اپنا کلینک بھی کرتا ہوں, اور ایجوکیشن میرا شوق بھی ہے, اور میرا ویژن بھی ہے, اور میرا مقصد بھی ہے کہ میری تحصیل جو ہے اگر شرح خواندگی میں نمبر 1 ہے پورے پاکستان میں, تو اس میں کم از کم 80% حصہ میرا ہے. زندہ باد. اللہ پاک آپ کے جذبات اور خیالات کو مزید استقامت اور کامیابیاں عطا فرمائے. آپ کا آبائی گاؤں کون سا ہے؟ میرا گاؤں تحصیل شکرگڑھ کا ایک قصبہ ہے دودو چک. تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا, وہاں سے میں نے حفظ کیا, اور میرے والدین وہیں پہ دفن ہیں الحمدللہ. اس سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب فیض صاحب ہوا کرتے تھے, انہوں نے بڑی توجہ دی. ہیڈ ماسٹر شیر صاحب نے ہمارے پہ بڑی توجہ دی, اور سائنس ٹیچر جو تھے امانت صاحب وغیرہ انہوں نے بہت توجہ دی. اور الحمدللہ ہم نے دودو چک سے میٹرک کیا, پھر شکرگڑھ کالج سے ایف ایس سی کی, پھر ڈیماؤنٹ منیسی کالج آف ڈینٹسٹری میں بی ڈی ایس کیا. اسی کے درمیان میں نے 85 میں صوبائی الیکشن بھی لڑا. پھر میں 7 دفعہ کونسلر رہا سٹی کا, 2 دفعہ ناظم رہا شکرگڑھ کی ایک یونین کونسل کا, سٹی کا کہہ لیں, سٹی کی یونین کونسل تھی. تو 2-3 دفعہ میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا ہے, 1 دفعہ ایم این اے کا الیکشن لڑا ہے. الحمدللہ میرا طریقہ کار جو سیاست کا ہے وہ بھی نرم و نازک ہے. بدماش میں نے اپنے پاس نہیں رکھے, کبھی باڈی گارڈ نہیں ساتھ رکھے. میں عزت کرتا ہوں, لوگ میری عزت کرتے ہیں, مجھے مخالف بھی عزت کے طور پہ جو ہے بلاتے ہیں. ہر بندے کا دوستان زیوکار اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. حافظ صاحب کے خیالات آپ جان رہے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں, اور ان کی طبیعت کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ آپ جان رہے ہیں. سادہ مزاج, عاجزی کو پسند رکھنے والی یہ شخصیت, دودو چک سے ان کا تعلق ہے, ناروال ضلع ہے ان کا. تو یہ اپنے ضلع میں کافی خدمات اور سیاسی حوالے سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. سیاست میں آپ نے ایم این اے شپ فائٹ کی, سیاست میں آپ نے ایم پی اے شپ فائٹ کی, کونسلر رہے. آپ نے کیا محسوس کیا پاکستان کی سیاست کے بارے میں؟ اصل میں سیاست ایک بہت بڑی عبادت ہے, اور اگر شخص ایماندار ہو اور شخص جو ہے اہل ہو, یہ سب سے بڑی بات ہے. ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا, یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی امانتیں اہل لوگوں کے پاس رکھیں, تاکہ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, اور جب ان کو حکومت ملے لوگوں میں تو وہ عدل کا نظام جو ہے نا وہ قائم کریں. اصل مقصد تو یہ ہے, یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ کرو, پیسے لگاؤ, پھر پیسے کماؤ, جھوٹ بولو, الزامات لگاؤ. میں اس سے آ رہی ہوں, میں نے کبھی اپنے مخالفوں میں الزام جھوٹا کیا سچا بھی نہیں لگایا, اس لیے کہ ہمارا اللہ نے تو کہا ہے پردہ ڈالو, تو ہمیں تو خدمت کے لیے بھیجا ہے. اگر خدمت کرنی ہے تو کوئی لڑائی نہیں ہے, اور اگر لوٹنا ہے تو پھر لڑائی ہے. تو یہ جتنے لٹیرے ہیں یہ لڑتے ہیں, اور خدمت کرنے والے اپنی خدمت کرتے جا رہے ہیں. خدمت کا کیا ہے, میں اسکول میں بیٹھا ہوں, ہزاروں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. میں کلینک پہ بیٹھا ہوں, ہزاروں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. 60% مریض میرے فری ہیں. اور الحمدللہ شکرگڑھ کے جتنے بھی رفائی کام ہیں, مثلا 3 ایکڑ زمین میں نے قبرستان کو دی ہے. اسی طرح مٹی ڈالنے کا مسئلہ تھا, شاید 1 کروڑ روپے کے قریب قبرستان میں, مرکزی قبرستان میں مٹی ڈلوائی ہے. رشید پورہ قبرستان ہے, وہاں پہ ہم نے
काम किया है, शहर की सड़कों पे काम किया है, सैकड़ों बेवाएं हैं जिनकी मंथली लगाई हुई है, सैकड़ों बेचारी बच्चियां जिनकी शादी करवाई है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, लेकिन कुछ बातें इसलिए बताते हैं ताकि एक दूसरे की तरफ देख के लोग वो नेक काम जो है वो करें। मेरी कोशिश ये है कि मैं अब यूनिवर्सिटी कायम करूं यहाँ, और यहाँ पर इतनी सस्ती यूनिवर्सिटी कायम करूं कि आम गरीब आदमी जो है उसके लिए वो भी आसान हो, और जो वो भी ना अदा कर सके उसके लिए फ्री सिस्टम जो है वो मुतारफ़ कराऊं। जिंदाबाद, अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। आप सब एक अक्सर माशरे में हम रहते हुए बात सुनते हैं कि यहाँ पे तालीम का कारोबार हो रहा है, तालीम बेची जा रही है। क्या आप महसूस करते हैं कि इस बात में सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। तालीम बेचने वाले भी बहुत हैं और वो मार्केटिंग करते हैं। ये तालीम मार्केटिंग वाला काम नहीं था। तालीम तो लोगों का एहसास करने वाला काम था, लोगों का नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत थी, लोगों की तरबियत करने की ज़रूरत थी, लोगों का विजन बढ़ाने की ज़रूरत थी, और लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत थी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ कारोबार बना लिया है, बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं, स्टाफ अच्छा नहीं रखते और अच्छी तनख्वाहें नहीं देते, धोखा देते हैं, बच्चों को धोखा देते हैं, स्टाफ को धोखा देते हैं। और यही वजह है कि 28 साल से मेरा अदारा जो है वो नंबर 1 जा रहा है, क्योंकि मेरे मकासद जो हैं वो अल्लाह को खुश करने के, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने के, और मुल्क में तालीम फैलाने के, और मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए, और इंसानियत को तक़वियत देने के इरादे हैं। और यही वजह है कि मैं डगमगाता भी नहीं और मैं पीछे भी नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अदारे, मेरा मकसद, सब कुछ नंबर 1 है। जिंदाबाद। दोस्तान जीवकार, एक अंसारी की शख्सियत में ऐसे ही अंसर पाए जाने चाहिए जैसा कि आप हाफ़िज़ साहब की ज़ुबानी आप ये सुन रहे हैं। ये किरदार, ये अंसारी वाला किरदार है। ये खिदमत अंसारियों की ज़िम्मेदारी है। कौम को इल्म फैलाना, कौम में इल्म बांटना अंसारियों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ने अंसारियों के लिए एक हुक्म दिया था, फैल जाओ दुनिया में दीन की खातर। तो ये शख्सियत जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, ये उसी किरदार की जो है ना वो अक्कासी कर रहे हैं, और इनकी तबीयत के बारे में भी आप जान गए हैं। आप सबसे मज़ीद पूछते हैं कि आपका सियासी तअल्लुक़ किस जमात से रहा है? मेरा सियासी तअल्लुक़ जो है वो मुस्लिम लीग नून से है, और मैं ये समझता हूँ आज भी मुस्लिम लीग नून वाले ही ज़्यादा बेहतर हैं कंपैरेटिवली। कमियां बहुत होती हैं, ये नहीं कह सकते कि जी ये सारे वली अल्लाह हैं, ये दूध के नहाए हुए हैं, या ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है, मियां नवाज शरीफ ही एक ऐसा लीडर है जिसने मुल्क को दहशतगर्दी से बचाया, जिसने मुल्क को अंधेरों से बचाया, और पिछले 4-5 साल में जो उनका दौर था उसमें 20,000 के करीब, 20,000 मेगावाट के करीब जो है बिजली का जो है प्रोडक्शन की, और कारखाने बनाए, और कराची को जो है आग से निकाल कर अमन दिया, और पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया, मोटरवेज दी, और खुशकिस्मती के साथ पूरे 5 साल में डॉलर 98 से 105 तक रहा, 90 से 105 तक रहा, उसने बढ़ने नहीं दिया। चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दी, आटे की कीमत नहीं बढ़ने दी। कितना फ़र्क है, 35 रुपये किलो आटा था, आज 85 रुपये है, 52 रुपये 52 रुपये जो था किलो थी चीनी, आज 115 रुपये है, 20 रुपये है। और पेट्रोल उसने 60 रुपये तक ले आया था, आज 124-25 रुपये है। वो लोग जो कुछ दावे करते थे, ठीक है कमियां भी होंगी, होती हैं इंसानों से, लेकिन ऐसी कमी नहीं है जैसी उनके ज़िम्मे लगाई जा रही हैं। वो मुल्क के मुहिब्बे वतन हैं, वो अपने वतन से भी मोहब्बत करते हैं, वो अपने दीन से भी मोहब्बत करते हैं। उनका ही तो ख़ानदान है जिसने मस्जिदें बनवाई, जिसने ये इत्तेफाक हॉस्पिटल शुरू किया, वही ख़ानदान है जो गरीबों की अंदर खाते मदद करता है। उनके वालिद साहब जो थे कितने नेक आदमी थे, ये लोगों को नहीं पता। ये लोग प्रोपेगेंडा करके उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जो ही वो सेहतमंद होते हैं फिर आएंगे, और एक सैलाब की तरह लोग उनको जो है उनका इस्तकबाल करेंगे, और उनको इंशाअल्लाह कामयाब बनाएंगे। आप सब बल्दियात के जो इलेक्शन हैं
آپ اس سینیریو میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جلد ہو جائیں گے کہ یہ نہیں؟ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ حکومت تو ڈر رہی ہے. ابھی یہ دیکھ کے انہوں نے جو کنٹونمنٹ کے الیکشن تھے، یہ تو ان کا گھر تھا، یہ ان کی جنم بھومی تھی، یہیں سے وہ پیدا ہوئے ہیں اور وہیں اتنی زبردست ہارے ہیں اور اتنے مطلب ذلیل ہوئے ہیں. لوگوں نے بتا دیا کہ جو کام نہیں کرے گا، جو عوام کی خدمت نہیں کرے گا، جو عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا، جو عوام کے مسائل کو حل نہیں کرے گا، عوام اس کو ووٹ نہیں دیں گے. اب بلدیاتی الیکشن یہ بھاگ رہے ہیں، یہ نہیں کرائیں گے. اس لیے نہیں کرائیں گے کہ ان کو نظر آتا ہے کہ 99% پنجاب میں جو ہے یہ نون لیگ جو ہے یہ سیٹیں لے جائے گی اور ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. اب سب انصار قبیلہ سے آپ کا تعلق ہے، اپنے قبیلے کے لوگوں کے بارے میں آپ چند الفاظ. ہاں، میں انصاری برادری کو ایک ہی تلقین کروں گا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انصاری برادری میں علماء زیادہ ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انصاری برادری میں مسجدوں کے امام زیادہ ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ٹیچر طبقے میں انصاری زیادہ ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ مسجد والے مدرسے والے ہیں. لیکن میں انصاری برادری کو کہوں گا کہ یہ مدینہ طیبہ کو دیکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور فرائض پر عمل کریں، دین کو پھیلائیں اور دنیا داری میں بھی اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں، سیاست میں بھی حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے میں وہ بہادری کا عنصر پیدا کریں جو مجاہدین میں ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ہر چیز پہ عروج اور زوال آتا ہے. ایک وقت آئے گا یہ قبیلہ، یہ برادری اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ایک بہترین انداز میں حکمت عملی کے ساتھ یہ معاون ثابت ہوگی بہتری میں. تو آپ سب آخری ایک بات کرتے ہیں. آپ نے بے شمار انٹرویوز دیے ہوں گے، بے شمار لوگوز آپ کے سامنے چینل نیشنل انٹرنیشنل لیول کے آپ کے سامنے آئے ہوں گے. آج پہلی بار آپ کے اپنے قبیلے کا اپنا لوگو، اپنا چینل آپ کے سامنے ہے. آپ کی فیلنگز اس کے بارے میں اور اس کی رہنمائی کے بارے میں کچھ الفاظ وہ ضرور ہمیں. ہاں، میں یہ کہوں گا کہ اس بات میں شک نہیں وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ یہ جو قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، یہ اللہ نے تعارف کے لیے رکھی ہیں اور اچھا وہی ہے جو تقوی والا ہے. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے جو حکم ہے وہ اپنوں کے لیے ہی رحم دل ہونا ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ہی بچانا چاہیے آگ سے. اور اول خیش بعد درویش، اپنے ہی ہوتے ہیں. جہاں اپنوں کا ساتھ دینا ہے، جہاں برادری کا ساتھ دینا ہے، وہیں ہر انسان کو انسانیت پر اس کا ساتھ دینا ہے. اسلام کے اصولوں کے مطابق جہاں بہنیں ہیں بہنوں کا ساتھ دینا ہے، جہاں بھائی ہیں بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، جہاں محلے دار ہیں کسی بھی برادری کے ہوں، ان میں انصاف کرتے وقت کبھی تمیز نہیں کرنی چاہیے. خواہ آپ کا بیٹا بیٹی ایک طرف ہو، خواہ آپ کی برادری کا آدمی ایک طرف ہو، دوسرا جو ہے وہ مخالف ہو. اگر انصاف کرنا پڑے تو انصاف کریں. اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ یہ انصاری ہے، یہ گجر ہے، یہ ملک ہے، یہ پٹھان ہے. اس وقت انصاف یہ کرنا ہے، لیکن اپنے قبیلے کو بھی اہمیت ضرور دینی چاہیے. زندہ باد. دوستان زیوکار، حافظ شبیر احمد انصاری صاحب، جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ تعلیمی حوالگی بھی ہے، ان کی سیاسی حوالگی بھی ہے، مذہبی حوالگی بھی ہے اور معاشرتی حوالگی بھی ہے. ایک انسان کے اندر اتنے سارے گن سمانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ پاک کی بہت بڑی عطا ہے. ہم آپ سب کے بھی انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. تو آپ احباب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو پذیرائی دے رہے ہیں اور ہماری پروگرامنگ کو پسند کر رہے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.